جنگل میں سردیوں کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ سارے پنچھی اپنے اپنے گھر بنا رہے تھے اور سارے مل کر ایک دن بیٹھے تو باتیں کرنے لگے۔ مینو چڑیا نے کہا، میں تو اس بار گھاس پھوس کا گھر بنا رہی ہوں، اس سے گرمائش ہوتی ہے، گرمی سی محسوس ہوتی ہے۔ ٹونی نے کہا کہ میں تو اس بار کپاس کا گھر بنا رہی ہوں، کپاس سے بڑی گرمائش ہوتی ہے۔ گوری کوی نے کہا، میں اس بار بانس کا گھر بناؤں گی تاکہ ہمیں گرمی محسوس ہو اور سردی نہ لگے۔ بوڑھی بطخ نے کہا، میں گوبر کا گھر بناؤں گی، گوبر سے بڑی گرمی ہوتی ہے، گوبر سے سردی میں بہت بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن نرمل کوی اس دفعہ خاموش تھی۔ بوڑھی بطخ نے کہا، نرمل، تم کوئی گھر نہیں بنا رہی، کہاں ہے تمہارا کوا؟ تو نرمل نے کہا، میرا کوا میرے لیے بہت بڑا گھر بنائے گا اور تم سب سے بہت ہی پیارا ہوگا وہ گھر، میں نے اسے کہہ دیا ہے۔ لیکن بوڑھی بطخ ہنسنے لگی اور اس کے ساتھ ہی تمام پنچھی ہنسنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نرمل کا شوہر جو ہے وہ بالکل بھی نکما ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس وجہ سے تمام پنچھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن نرمل بالکل خاموش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں بالکل ابھی جا کر اپنے شوہر سے کہوں گی کہ میرے لیے بہت بڑا اور سب سے اچھا گھر بنائے، ورنہ تو میں اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور وہ مجھے پتا ہے میرے بغیر نہیں رہ سکتا اور میری بات ضرور مانے گا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی اور تمام پنچھی ہنس رہے تھے نرمل کی حالت پر۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ نرمل شرمندہ ہو کر چپ ہے۔ بطخ نے کہا، کوئی بات نہیں نرمل، تم میرے گھر آ جانا، میرا گھر بڑا ہوگا اور میرے گھر میں گرمی بھی ہوگی۔ اور مینو نے کہا، ارے ارے میرے گھر آ جانا۔ لیکن نرمل نے کسی کی بات نہ سنی اور بیگ اٹھا کر چلتی بنی۔ بیگ اٹھا کر وہ جا رہی تھی کہ راستے میں اس کو کوا مل گیا۔ کوے نے کہا، نرمل کہاں جا رہی ہو؟ نرمل نے کہا، میں جا رہی ہوں اپنے میکے، تمہیں چھوڑ کر۔ کوا اداس ہو گیا اور کہا، نہیں نہیں ایسا مت کرنا۔ نرمل نے کہا، سارے پنچھی گھر بنا رہے ہیں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، تم میرے لیے بہت بڑا گھر بناؤ ورنہ تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ کوے نے کہا، ابھی لو، میں تو خود سوچ رہا تھا کہ تمہیں بہت بڑا گھر بنا کے دوں، اور پھر کوا اڑ گیا۔ نرمل بڑی خوش ہوئی دل میں کہ مجھے پتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اور پھر واپس چلی گئی۔ کوا اپنے بھائی کالو کوے کے پاس گیا۔ گوری کوی اور کالو کوا بانسوں سے گھر بنا رہے تھے۔ کوے نے کہا، کیا بھائی تمہارا گھر تو بن چکا ہے لیکن یہ سارے بانس بچے ہوئے ہیں؟ کالو نے کہا، ہاں ہاں ہمارا گھر تو تیار ہو گیا ہے، یہ بانس باقی بچے ہیں، اگر تمہیں چاہیے تو تم لے لو۔ تو کوے نے کہا، ہاں میں تو یہی لینے آیا تھا، اور پھر وہ بانس لے کر چلا گیا۔ گوری نے کہا، آپ نے اس کو کیوں دے دیے، وہ تو پہلے سے ہی نکما ہے۔ لیکن کالو نے کہا، مت بھولو وہ میرا بھائی ہے، مجھے اس کی مدد کرنی ہی چاہیے چاہے وہ نکما ہے۔ یہ بات سن کر گوری خاموش ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ کالو اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتا ہے۔ پھر کوا آیا اور اس نے بانسوں سے ڈھانچہ تیار کر دیا، اور نرمل کوی آئی کھانا لے کر، تو اس نے کہا، یہ دیکھو کیسا ہے؟ نرمل نے کہا، ارے ابھی تو اس میں بہت کام باقی ہے، ابھی تو ہم نے اس میں گوبر سے دیواریں بنانی ہیں، مجھے بہت ہی اچھا گھر چاہیے، ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہا، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، تم ایسا کرو کہ بطخ کے پاس جاؤ، وہ گوبر سے گھر بنا رہی ہے، اس سے گوبر لے آؤ۔ کوے نے کہا، تم فکر مت کرو نرمل، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔ نرمل نے کہا، پہلے کھانا کھا لو۔ پھر کوا اڑتا ہوا بوڑھی بطخ کے گھر آیا۔ بوڑھی بطخ اپنا گھر گوبر سے تیار کر چکی تھی اور اس کے پاس بہت سارا گوبر بچ گیا تھا۔ کوے نے کہا، ارے بوڑھی بطخ تم کیا کر رہی ہو؟ گھر تو بہت شاندار بن گیا، یہ گوبر بچ گیا ہے، کیا میں لے جاؤں؟ بطخ نے کہا، ہاں ہاں تم لے جاؤ۔ اور پھر کوا وہاں سے گوبر اٹھا کر لے آیا اور گھر کی دیواروں پر لیپ کرنے لگا، اور اس نے تمام گوبر گھر پہ اچھی طرح سے لیپ کر دیا، جس سے دیواریں بہت ہی اچھی تیار ہو گئیں۔ جب اس نے تمام گوبر لگا دیا تو پھر نرمل کوی آئی اور کوے نے کہا، اب بتاؤ کیسا رہا؟ کوی نے کہا، ابھی بہت کام باقی ہے، ابھی یہ مجھے پسند نہیں آیا، ابھی تم ایسا کرو کہ مینو چڑیا کے پاس جاؤ، وہ گھاس سے گھر بنا رہی ہے، اس سے خشک گھاس لے کر آؤ، اس کی چھت تیار کرو۔ پھر کوا مینو کے پاس آیا۔ مینو خشک گھاس سے اپنا گھر تیار کر چکی تھی، اس کا گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کوے نے کہا، واہ واہ مینو بہن، تم تو اپنا گھر تیار کر چکی ہو، لیکن یہ بہت سارا گھاس بچا ہوا ہے، اس کا کیا کرو گی؟ مینو نے کہا، میرے تو کسی کام کا نہیں، میرا گھر تو تیار ہو گیا ہے، اگر تمہیں یہ گھاس چاہیے تو تم لے جاؤ۔
کوے نے کہا ہاں ہاں میں تو یہی لینے جا رہا تھا، اسی کی تلاش میں تھا، اور پھر وہ گھاس اٹھا کر وہاں سے چلا گیا اور مینو وہاں پر سوچتی رہ گئی کہ اس کو گھاس کی کیا ضرورت۔ اور پھر کوا آیا اور اپنے گھر کے آگے گھاس رکھ دی اور پھر اس نے تمام گھاس اپنے گھر کی چھت پر لگا دی بہت ہی اچھے طریقے سے۔ پھر کوی آئی اور نرمل کوی نے کہا ابھی بھی بہت کام باقی ہے، ابھی تو ہم نے اس کے اندر کپاس بھی لگانی ہے۔ تم ایسا کرو کہ تم ٹونی چڑیا کے پاس جاؤ، وہ کپاس سے اپنا گھر بنا رہی ہے، اس سے کپاس لے آؤ۔ کوا اڑتا ہوا پھر سے چلا گیا اور ٹونی کے گھر آیا۔ ٹونی کپاس سے اپنا بہت پیارا گھر بنا چکی تھی اور بہت ساری کپاس بچی ہوئی تھی۔ کوے نے کہا ٹونی بہن تمہارا گھر تو تیار ہو گیا، لیکن یہ کپاس بچی ہوئی ہے، اس کا کیا کرو گی؟ ٹونی نے کہا میرے تو کسی کام کی نہیں، اگر تمہیں چاہیے تو تم لے جاؤ۔ کوے نے کہا یہی تو لینے جا رہا تھا، تم مل گئی ہو، اب تو میں تمہارے سے لے لوں گا۔ پھر کوے نے آ کر اپنے گھر کے اندر دیواروں پر کپاس مل دی جس سے اس کا گھر گرم ہو گیا۔ پھر نرمل کوی اندر آئی تو اس نے کہا یہ تو بہت شاندار، مجھے تو یہ گھر بہت پسند آیا اور یہ تو بہت ہی گرم ہے، اب تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی سردی میں، ہمارا گھر سب سے مضبوط اور سب سے بڑا ہے اور سب سے گرم ہے، اب مجھے کسی کا طعنہ نہیں سننا پڑے گا، ورنہ میں تمہاری وجہ سے بہت طعنے سنتی تھی۔ پھر شدید سردی شروع ہو گئی، برف باری اتنی تھی ایک رات کہ ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے تو اتنی بری سردی نہیں آئی۔ اور پھر کوا اور گوری کوی اور کالو کوا اپنے گھر کے اندر کانپ رہے تھے، حالانکہ ان کا بانسوں کا گھر تھا۔ گوری نے کہا ارے گھاس پھوس اور بانس کا گھر بنا کر بھی اتنی سردی ہے، آؤ باہر جاتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں۔ کالو کوے اور گوری کوی نے جب یہ باتیں کی تو باہر آ گئے۔ بطخ نے گوبر کے گھر میں بیٹھ کر سوچا آج تو بہت ہی زیادہ سردی ہے، برداشت ہی نہیں ہو رہی، حالانکہ گوبر کا گھر بنایا ہے لیکن پھر بھی سردی ہے کہ اندر آ رہی ہے۔ اور مینو نے سوچا کہ گھاس کا گھر بنا کر بھی اتنا زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس لیے، حالانکہ میں نے سنا تھا کہ گھاس پھوس کا گھر بنا کر گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اور ٹونی چڑیا اپنے گھر کے اندر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کپاس کا گھر بنا کر بھی اتنی سردی ہے، اس کے بچے تو تھر تھر کانپ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر تمام پرندوں نے سوچا کہ ان کو باہر جا کر آگ جلانی چاہیے۔ پھر سارے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور آگ جلائی اور کہا کہ آج تو بہت سردی ہے، لگتا ہے ہمیں ہر روز آگ جلا کر گزارا کرنا پڑے گا، ایسے تو رات نہیں گزرتی۔ مینو نے کہا ارے کوا اور نرمل کوی نظر نہیں آ رہے، وہ دونوں کہاں ہیں؟ تو سب نے کہا ارے وہ تو گھر بنا بھی چکے ہوں گے۔ کالو کوے اور گوری نے کہا ہم سے تو وہ بانس لینے آئے تھے۔ اور مینو نے کہا ارے میرے سے گھاس پھوس بھی تو لے کر گئے تھے۔ ٹونی نے کہا ارے وہ تو مجھ سے بھی کپاس لے گئے۔ اور بطخ نے کہا میں نے بھی گوبر دیا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں آخر، آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ پھر سارے پنچھی اس کے گھر کے باہر آئے تو اس کا اتنا شاندار گھر دیکھ کر واہ واہ کر اٹھے۔ مینو چڑیا نے کھڑکی کے اندر سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ اندر دونوں آرام سے سو رہے تھے۔ پھر انہوں نے دروازہ بجایا تو کوا باہر نکلا اور پوچھا ارے آپ سب لوگ یہاں پر، خیریت ہے اتنی ٹھنڈ میں، آؤ اندر آ جاؤ، یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ ساروں نے اس کے گھر کی بہت تعریف کی اور پھر ہر کوئی اس کے گھر کے اندر چلا گیا اور اندر آ کر تو وہ بہت سکون محسوس کرنے لگے کیونکہ اندر بہت گرمائش تھی۔ اندر آ کر سب نے دیکھا کہ اندر کپاس ہے۔ ساروں نے اس کے گھر کی اور اس کی عقل کی بہت تعریف کی اور ان کو ایک آئیڈیا مل گیا کہ گھر ایسا بنانا چاہیے جو گرمی، سردی، بارش اور دھوپ سے بچائے۔ بے شک جو بھی تھا لیکن کوے نے اور نرمل کوی نے ان کو ایک آئیڈیا دے دیا۔ تو پیارے بچوں یہ تھی ایک بہت ہی پیاری سی عقل مند سی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو وہ ملتی رہے اور ہم سب آپس میں دوست بن کر ہر ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟